الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے اس وقت اس لیے حاضر ہوا ہوں تاکہ 5 وقتہ نمازوں کے اندر جو فرض رکعتوں کی تعداد ہے ان کا پس منظر کیا ہے، اس کے متعلق میں آپ کے سامنے کچھ باتیں گوشے گزار کر سکوں۔ ظاہر ہے کہ مختصر سے وقت میں پوری 5 نمازوں کی جو فرض رکعتیں ہیں ان تمام پہ روشنی ڈالنا، ان کے پہلوؤں پہ، ان کے پس منظر پہ روشنی ڈالنا ممکن نہیں ہے، لہٰذا میں اس وقت کی گفتگو کے اندر صرف نماز فجر کی جو 2 رکعتیں ہیں ان 2 رکعتوں کا پس منظر کیا ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میں نے جو قرآن مجید کی آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کے اندر عمومی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازوں کا ذکر کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ نماز کو قائم کرو سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک۔ تو سورج کے ڈھلنے کے بعد ظہر کی نماز، پھر عصر، پھر مغرب، اور اس کے بعد پھر رات کی تاریکی میں پھر عشاء۔ تو یہ 4 نمازیں اس طرح ہو گئیں، اور اس کے بعد جو 5ویں ہے وہ نماز فجر ہے، جس کو قرآن نے کہا ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ آپ کو معلوم ہے کہ نماز فجر اور نماز عصر یہ دونوں نمازیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ابتدائے بعثت سے، یعنی آغاز نبوت سے ہی فرض قرار دی گئی تھی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت جہنم کی سیر کرائی، اپنے پاس بلایا اور معراج کا واقعہ ہوا۔ پھر معراج کے اندر باضابطہ 5 نمازیں فرض کی گئیں۔ پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پروردگار عالم نے بھیجا معراج سے واپسی کے بعد، اور جبریل امین نے آپ کو تمام کے تمام اوقات اور نماز کس طرح پڑھنا ہے اس کی تعلیم جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ یہ بھی آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ جتنی بھی نمازیں ہیں 5 وقت کی نمازیں، سو فجر کی 2 رکعتیں، ظہر کی نماز بھی 2 ہی رکعت تھی ابتدا میں، عصر کی نماز بھی 2 ہی رکعت تھی، مغرب کی 3 تھی اپنی جگہ، اور عشاء کی نماز بھی 2 ہی رکعتیں تھیں۔ تو گویا کہ معراج سے واپسی کے بعد مکے کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 16 مہینے تک جو نمازیں پڑھی ہیں وہ مغرب کو چھوڑ کر، یعنی مغرب میں 3 رکعتیں، اور بقیہ جو نمازیں ہیں ظہر کی، عصر کی، عشاء کی، یہ نمازیں بھی 2 رکعت ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادا کیا کرتے تھے۔ جب معراج سے واپسی کے 16 مہینے کے بعد جب آپ نے مکے سے مدینہ کا ہجرت کیا تو اس وقت بھی تقریباً مکمل 1 سال تک آپ اسی طرح، یعنی فجر کی 2، ظہر کی 2، عصر کی 2، مغرب کی 3 اور عشاء کی 4 رکعتیں آپ ادا کر رہے تھے، اور صحابہ کرام بھی اسی کے اوپر عمل پیرا تھے۔ ہجرت کے پہلے سال کے اختتام پہ، یعنی سن 1 ہجری کے آخری میں ظہر کے اندر، عصر کے اندر اور عشاء کے اندر مزید 2 رکعتوں کا اضافہ کیا گیا۔ تو اس طریقے سے ہجرت کے پہلے سال کے آخری میں
دو دو رکعتوں کا اور اضافہ کیا گیا تو یہ ظہر، عصر اور عشاء 4 رکعتیں قرار دی گئیں، اور اس کے بعد سے مسلسل اسی کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عمل رہا۔ نماز کی اہمیت سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے گھر کے سامنے ایک تالاب ہو اور وہ شخص اس تالاب کے اندر روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا اس کے جسم کے اوپر کچھ میل و کچیل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ کرام کو اگزامپل کے لیے سمجھایا، آپ نے مثال دیا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ نہیں، 5 وقت غسل کرنے کے بعد اس کے جسم پہ میل و کچیل کیسے باقی رہے گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح 5 وقت اس تالاب میں غسل کرنے کے بعد جسم پہ کوئی میل و کچیل باقی نہیں رہتا، اسی طرح اگر آدمی 5 وقت کی نمازیں پابندی سے ادا کر لے تو اس کے اندر کوئی بھی گناہ باقی نہیں رہتا، یعنی وہ شخص گناہوں سے مکمل پاک اور صاف ہو جایا کرتا ہے۔ یہ تو 5 وقتہ نمازوں کی بات ہے۔ اب اس وقت میں آپ کے سامنے نماز فجر کے متعلق کچھ باتیں کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ قرآن مجید نے کہا کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کے وقت قرآن کا پڑھا جانا یہ مشہود ہے۔ مطلب یہ کہ فجر کے اندر قرات لمبی ہوتی ہے۔ فجر کے وقت رات میں آدمی آرام کرنے کے بعد صبح میں اٹھتا ہے تو بالکل تازہ دم ہوتا ہے، تو اس وقت فجر کی نماز میں قرات بھی لمبی کی جاتی ہے، اسی لیے خاص طور پہ ذکر کیا ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ دوسرے یہ کہ یہ جو فجر کی نماز کا وقت ہے اس کے اندر فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے، یعنی دنیاوی معاملات کے نگرانی کے لیے اور دنیاوی معاملات کی دیکھ بھال کے لیے پروردگار عالم نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے، اور یہ فرشتے کی ڈیوٹی جو ہے چینج ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ فجر کی نماز میں جو فرشتے آتے ہیں وہ فجر سے لے کر کے عصر تک کا چارج لے لیتے ہیں، اور جو فرشتے عصر سے پوری رات تک متعین تھے وہ جو ہے فجر کے وقت چارج دے دیتے ہیں آنے والے فرشتے کو، اور وہ پھر اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ حدیث کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتے سے پوچھتے ہیں، وہ فرشتہ جو رات کی ڈیوٹی کرنے کے بعد یعنی عصر میں ان کی ڈیوٹی شروع ہوئی اور پوری رات وہ ڈیوٹی کرتے رہے، اور فجر کے وقت میں وہ فرشتہ آیا جو چارج لینے والا ہے اس سے، تو گویا کہ اب جو ہے دن اور رات کے فرشتوں کا اجتماع ہو گیا۔ اب یہ فرشتے رات کی ڈیوٹی والے جب آسمان پہ چڑھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، تو پروردگار عالم پوچھتا ہے کہ او میرے فرشتے، بتاؤ کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ، جس وقت میں گیا تو اس وقت ان کو حالت نماز میں پایا، یعنی فجر میں آئے تھے وہ تو فجر کی نماز چل رہی تھی، اور پھر عصر تک ڈیوٹی کیے وہ، اور عصر میں اگر تبدیلی ہوئی تو عصر کی نماز کے وقت ڈیوٹی بدلتی ہے، فجر کی نماز کے وقت بدلتی ہے، تو میں جس وقت گیا اس وقت بھی وہ حالت نماز میں تھے، اور جس وقت ان کو چھوڑ کر کے آیا میں تو اس وقت بھی وہ حالت نماز کے اندر تھے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ گواہی دیتے ہیں کہ اے اللہ، میرے جاتے وقت بھی اور میرے آتے وقت بھی تیرے یہ بندے نماز کے اندر مشغول اور مصروف تھے۔
تو اس لیے کہا قرآن نے ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اب فجر کی نماز کے لیے جو بندہ اٹھتا ہے، نماز با جماعت ادا کرتا ہے، تو حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص تنہا گھر کے اندر نماز پڑھ لیتا ہے اور ایک شخص جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، تو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے والے کی جو فضیلت ہے وہ تنہا نماز ادا کرنے والے کے اوپر 25 گنا زیادہ ہے، یعنی 25 درجے زیادہ جو ہے اہمیت ہے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی۔ اب فجر کے وقت میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان زیادہ غفلت برتتا ہے، فجر میں مسجدیں اکثر و بیشتر خالی نظر آتی ہیں۔ وجہ رات کو کافی دیر سے آئے، دیر سے سوئے، نیند نہیں کھل سکی، تو یہ بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں جو لوگ پیش کرتے ہیں۔ اس لیے اکابر نے لکھا ہے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کئی دنوں سے سفر کرتا ہوا آیا، بہت زیادہ تھکا ہوا تھا، اب وہ آرام کرنا چاہ رہا تھا، اس کے لیے ہر طرح کی آسائش اور آرام سے مزین ایک کمرہ تیار کیا گیا، مخملی بستر لگایا گیا۔ اب وہ تھکا ہوا آدمی سونے کے لیے بستر پہ گیا تو اب اس کو یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ آرام سے سو جائیے، لیکن اس کمرے کے اندر ایک سانپ بھی ہے۔ تو اب بتائیے کہ کئی دنوں سے تھکا ہوا آدمی بستر پہ گیا، مخملی بستر ہے، تھکا ہوا ہے، نیند آ رہی ہے، لیکن یہ کہا گیا کہ اس کمرے کے اندر ایک سانپ بھی ہے، تو اب اس کو نیند آئے گی کیا؟ نیند نہیں آئے گی، ڈر اور خوف ہوگا اس کے قلب و جگر کے اندر۔ تو جس طریقے سے ایک تھکے ماندے آدمی کو سانپ کے خوف کی وجہ سے رات میں مخملی بستر پہ نیند نہیں آ سکتی، کیونکہ سانپ کے کاٹنے کا ڈر ہے، تو اس کو نیند نہیں آئے گی۔ اسی طرح اگر ایک بندے کو جو کافی تھکا ہوا آیا ہے رات میں، اپنی تجارت کر کے، بزنس کر کے، نیند مکمل نہیں ہوئی، لیکن فجر میں وہ نہیں اٹھتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اس کو نیند گہری لگ جاتی ہے فجر میں۔ کیا مطلب ہے کہ اس کو اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، اس کی نظر سے وہ حدیث نہیں گزری کہ جس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کے اندر ایک ایسا گڑھا ہے کہ وہ گڑھا صرف اور صرف بے نمازی کے لیے، سود خوروں کے لیے، ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرنے والوں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ جہنم کی ایندھن اگر کم پڑ جائے، جہنم کی تپش میں اگر کمی آ جائے، تو جہنم کے اس گڑھے سے اس میں آگ پہنچائی جاتی ہے، پھر جہنم کے اندر تپش پیدا ہو جاتی ہے، تیزی پیدا ہو جاتی ہے اس کی آگ کے اندر۔ اور وہ جہنم کا گڑھا کون سا ہے؟ وہ گڑھا ہے جو بے نمازی کے لیے، جو ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے، جو سود خوروں کے لیے، جو زناکاروں کے لیے بنایا گیا ہے، وہ گڑھا ہے جہنم کے اندر وہ۔ تو نماز فجر کی بڑی اہمیت ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ نماز فجر کے اندر جو لوگوں سے کوتاہی ہوتی ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان رات کو سوتا ہے تو شیطان اس کی گردن کے اندر 3 گرہیں مار دیتا ہے، 3 گرہیں۔ جب وہ فجر میں اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اذان سنتے ہی، تو ایک گرہ خود بخود کھل جاتی ہے۔ جب جا کر وضو بناتا ہے بندہ تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے۔ جب بندہ جا کر کے نماز ادا کر لیتا ہے تو تیسری گرہ بھی خود بخود کھل جاتی ہے، اور وہ حشاش بشاش تازہ دم ہو کر گھر واپس آتا ہے، اور اس کے چہرے کے اوپر ایک خاص طرح کا نور اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔
نماز چھوڑ دیا چہرے کا نور ختم ہو گیا، نماز چھوڑ دیا رزق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمی پیدا کر دی، آفس کو جانے میں لیٹ ہو گیا، کمپنی کو جانے میں لیٹ ہو گیا، تاخیر ہو گئی۔ تو بہت سارے نقصانات ہیں جو نماز فجر کو چھوڑنے کی وجہ سے بندہ اٹھاتا ہے، خسارے کو، نقصان کو۔ اب نماز فجر کے اندر جو 2 رکعتیں ہیں، یہ 2 رکعتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں فرض کیا، اس کا پس منظر کیا ہے؟ تو کتابوں کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام منور جنت سے تاریک دنیا کے اندر تشریف لائے تو اس وقت رات کی تاریکی تھی، رات کا اندھیرا تھا۔ جب رات کی تاریکی چھٹ گئی اور صبح صادق نمودار ہوئی تو سیدنا آدم علیہ السلام نے 2 رکعت نماز شکر ادا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ 2 رکعت، 1 رکعت رات کی تاریکی چھٹنے کے لیے اور دوسری رکعت دن کی روشنی، صبح کی روشنی نمودار ہونے کے لیے۔ تو 2 رکعتیں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے بطور شکرانہ کے اللہ کی بارگاہ میں ادا کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی وہ ادا پروردگار عالم کو اس قدر پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس 2 رکعت کو امت محمدیہ کے اوپر فرض قرار دے دیا۔ تو یہ تھا پس منظر نماز فجر کی 2 رکعتوں کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو تمام نمازوں کی اور بالخصوص نماز فجر کی جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔